بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ کیے جانے سے اللہ نامی لے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. الحمدللہ. With the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, we are commemorating the 51st annual Urs Pak of Huzur Khwaja Khwajigan Khwaja Fazlur Rahman Bhairavi Rahmatullahi alayh, and this is an online Mehfil Urs of Huzur Khwaja Khwajigan, and in this Mehfil we will be talking about the beautiful life and the life in with the ta'alluq of Astana Aliya Chor Sharif and Astana Aliya Bera Sharif, and what we can achieve from the blessed life. Without further delay, I'm going to start off the majlis with tilawat of the Holy Quran, and then we'll continue after that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. Without further delay, I'm going to call forward Khalilur Rahman Naqshbandi Sahib for the sweet short naat, inshallah. Khalilur Rahman Sahib. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah, sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. Madine ko jaaye یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے. مقدر بنائیں
یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں، یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، محمد کی باتیں، محمد کی سیرت، سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے، سنیں اور سنائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے در پاک کے سامنے دل کو تھامیں، در پاک کے سامنے دل کو تھامیں، کریں ہم دعائیں، کریں ہم دعائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے دلوں سے جو نکلیں دیار نبی میں، دلوں سے جو نکلیں دیار نبی میں، سنیں وہ صدائیں، سنیں وہ صدائیں، یہ جی چاہتا ہے سنیں وہ صدائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے پہنچ جائیں بزد جب ہم مدینے، پہنچ جائیں بزد جب ہم مدینے، تو خود کو نہ پائیں، تو خود کو نہ پائیں، یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں، یہ جی چاہتا ہے. MashaAllah, that was Khalil Rahman Naqshbandi Sahib. May Allah Ta'ala bless them in all the fields of their life. May Allah Subhanahu wa Ta'ala allow them to continue reciting the Na'at of the Nabi Rasul alayhi salatu wa taslim. Without further delay, obviously, as you are all aware, that obviously an Urs Pak Mehfil is always very, very busy, and our guests are here. We've got Imam Ghulam Muhyiddin Hazrat Allama Maulana Hafiz Ghulam Muhyiddin Sahib, and we have Sahibzada Allama Sahibzada Maulana Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, and like always
We have Sahibzada Wala Shan, Sahibzada Pir Zaid Karim Sahib Al Qadri Bhervi, the Sahibzada of Astana Aliya Qadriya Bera Sharif, and the noble supervision by Huzur Pir Muhibbur Rahman Sahib Bhervi, Sajjada Nasheen Astana Aliya Bera Sharif, Haripur Hazara. Inshallah, I am going to call forward Imam Ghulam Muhyiddin Sahib to deliver the message. Inshallah, I hope you enjoy it. Inshallah, whenever Imam Sahib are ready. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان اور اس کا فضل کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے اندر پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر بہترین لوگ بھی پیدا کیے، ان کو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنایا۔ قرآن شریف کے اندر ان کی 4 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا، جن سے وہ راضی ہو گیا، وہ ہیں نبیین ہیں، وہ اللہ کے پاک نبی ہیں، انبیاء اور مرسلین ہیں، صدیق ہیں، صدیقین۔ جتنے لوگ بھی اس کیٹیگریز کے اندر آئیں گے، اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان پر بھی اللہ نے انعام کیا۔ والشہداء، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بھی انعام کیا۔ والصالحین، اور نیک اور صالح حضرات جو ہیں، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام کیا۔ یہ وہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ نے پسند کر لیا اپنی مخلوق کے اندر سے۔ تو آج کے زمانے میں بھی دیکھا جائے تو نیک لوگ موجود ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نیک لوگوں کی وجہ سے ہی، ان کی برکت سے ان لوگوں کو، یہ لوگ عذاب سے بچ جاتے ہیں، ان کو رزق ملتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق پر فضل فرماتا ہے۔ اگر نیک لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں تو عذاب آ جائے، تو وہ نیک لوگ کسی شہر میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو نیک لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، یا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔
تو اگر تو لوگ ایسے بندے کے ساتھ اپنی محبت رکھتے ہیں، اپنا پیار کرتے ہیں جو عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، فقیہ ہے، اللہ کا ولی ہے، تو یہ سب جائز صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ اس کا حشر کرے گا، ان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم کس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک اور آیت ہے وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، توفنی مسلمہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ یہ آیت ہے کہ یا اللہ ہمیں اسلام پر موت آ جائے، جب ہم مریں تو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور اس سے بڑھ کر خواہش نہیں ہو سکتی کہ انسان جب دنیا سے جائے تو وہ مسلمان، اسلام کے اوپر اس کا خاتمہ ہو۔ ہر وقت ہم دعا مانگتے ہیں، تو قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، توفنی مسلمہ، کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسلمان جاؤں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اس کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ میرا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی نیک لوگوں کے ساتھ فائدہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کے ساتھ اس کی ہمیں خواہش رکھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، جب ہم دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمارا خاتمہ ہو جائے، تو ہم جب دنیا سے گزر جانے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ تو یہ نیک لوگ جو ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرینڈز ہیں۔ تو ان کے ساتھ دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ تو اولیاء کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، صالحین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو صالحین جو ہیں وہ اولیاء کی کیٹیگری ہے۔ یعنی ہم کو معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان میں یہ جو اسلام کا نور پھیلا ہے، یہ اولیاء کرام کی برکت سے پھیلا ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وجہ سے 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اولیاء کرام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو یہ مخلوق کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں، یہ مخلوق کی تربیت کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف لگاتے ہیں، ان کو شراب سے جان چھڑاتے ہیں، غیبت سے جان چھڑاتے ہیں، حسد سے مخلوق کو دور کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں تاکہ لوگ گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اور اپنا دین بچا لیں، عذاب سے بچ جائیں، اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اولیاء کے سردار ہیں۔ پھر سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، یہ تمام حضرات بہت خدمات ہیں ان سلسلوں کی، اور آج بھی بہت ساری خانقاہوں کے اندر اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور آج کل ماشاء اللہ بہت خانقاہوں نے بڑی بڑی مساجد تعمیر کی ہیں، بڑے بڑے مدرسے تعمیر کیے ہیں، کیونکہ چیلنج ابھی تبدیل ہو چکا ہے۔ آج کل اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ
اسلام پر حملے یہ عام ہو چکے ہیں۔ تو اولیاء کرام جہاں روحانی تربیت کرتے ہیں، وہاں پر ظاہری طور پر بھی جو اعمال ہیں، علم، قرآن شریف کو پڑھانا، حفظ کروانا، فقہ کی تعلیم دینا، حدیث کی تعلیم دینا، بڑے بڑے ادارے ماشاء اللہ قائم کر لیے ہیں، اور جس سے مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے ایمان محفوظ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ جو صالحین لوگ ہیں، اللہ کی قربت میں جو لوگ رہتے ہیں، اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے، اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے، اپنی راتیں اللہ کی یاد میں گزارنے والے، اور دن کے اندر روزے رکھنے والے، اور اپنی اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی بہتری چاہنے والے، یہ اولیاء کرام ہیں، کیونکہ ان کو یہ دنیا کا مال و متاع نہیں چاہیے ہوتا، ان کو اللہ کی رضا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ہر چیز اللہ کی محبت میں قربان کر دی ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دروازے اللہ کی مخلوق کے لیے کھول رکھے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آئے ان کے پاس بیٹھے، ان سے محبت سیکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ نہیں دیکھتی کہ کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کھانا عطا فرماتا ہے، سب کو رزق عطا فرماتا ہے، وہاں پر پابندی نہیں ہے۔ حساب کتاب ہوگا تو آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کھانا دینا ہے، اپنی ساری مخلوق کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام یہ بھی جو ہیں اپنی محبتیں بانٹتے ہیں، تو نہیں دیکھتے کسی کو، اپنی محبت کی وجہ سے یہ لوگوں کے دلوں کو چینج کرتے ہیں۔ سورج جب روشنی برساتا ہے تو وہ پوری دنیا میں اس کی روشنی پہنچتی ہے۔ بارش جب برستی ہے تو ہر زمین پہ برستی ہے، لیکن زمین کی قسمیں ہیں۔ کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے، وہاں سے کھانا پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتا ہے، اس سے مخلوق کو نفع پہنچتا ہے، انسان کھاتے ہیں۔ تو وہ زمین جو ہے وہ نفع والی زمین ہوتی ہے، وہ قیمتی زمین ہوتی ہے۔ اور کچھ زمین کے اوپر جنگلات پیدا ہوتے ہیں، وہ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بارش سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور کوئی زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس پہ بارش تو ہوتی ہے، اس پہ سورج کی کرنیں بھی برستی ہیں، لیکن اس زمین سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ چٹیل زمین ہوتی ہے، وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو دینا چاہتا ہے، وہ تو سب کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن مخلوق میں سے بہت لوگ ایسے ہیں وہ لینا نہیں چاہتے، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ تو یہی بات ہے، اولیاء کرام تو اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آئے اور تربیت حاصل کرے، اپنی دنیا سنوار لے، اپنی آخرت کو سنوار لے۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ ان سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس زمین کی مانند کہ جہاں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، تو وہ بھی خالی آتے ہیں اور خالی واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع حاصل کرنے والا بنائے،
نفع پہنچانے والا بنائے۔ یہ جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ محبت پیدا کرنا، یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, that was Imam Ghulam Muhyiddin Sahib. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. A wonderful message that we can all take, that the awliya of Allah still are here in the world. We just have to find the correct awliya. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to do amal on whatever they said. I want to recite 2 verses of Naat, inshallah. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. Ya Rab ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗਾ ਤੈਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਦੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਰੂ ਦੇਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਸੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਕਾ ਯਾ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا
نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو غم ہر غم سے رب نے بری کر دیا، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ. May Allah Ta'ala allow us all to be among the Noble Rasul alayhi salatu wasalam. Inshallah, I don't want to keep you guys waiting. We have Imam Sahibzada Hazrat Allama Sahibzada Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, who has, I'm sure, got a very powerful bayan. May Allah Ta'ala bless them. And then straight after them, we'll go towards Sahibzada Iwala Shan, Sahibzada Pir Zaid Karim Sahib Qadri Bhairvi, Zida Sharfuhu wa Hafidhahullah Ta'ala. But without further delay, we will go towards Hazrat Allama Maulana Sahibzada Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib from Birmingham, United Kingdom. نحمداللہ تعالی علی توفیقہ والصلاة والسلام علی حبیبہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ الکریم بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علی النبی المختار وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and His most beloved Rasul, Hazrat Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba alayhi tahiyyatu wa salam, indeed it's an honor to be the part of this beautiful Urse Pak of Pir Tariqat, Rahbar Shariat, Hazrat Qibla Pir Fazl Rahman Sahib Rahmatullahi Ta'ala alayhi wa nawwarallahu marqadahu. And this Urse Pak is being organized by Hazrat Sahibzada Zahid Karim Sahib and my honorable brother Hazrat Sahibzada Adam Ali Al-Qadri Sahib. I thank them for giving me the opportunity to be part of this Urse Pak and to say a few words. The ayah Mubarakah that I have recited from the divine kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, in which lays no doubt, Allah subhanahu wa ta'ala mentions the shan, the maqam of awliya kiram, the men of Allah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Khabardar, be warned that the true men of Allah, true friends of Allah subhanahu wa ta'ala, they do not have any fear or they are not hazeen of anything. They do not have any kind of sorrow or fear. I said that the true men of Allah are spoken about here, because today every second person claims to be Wali Allah, a friend of Allah. But we need to understand that who are the true men of Allah, who are the true friends of Allah. And mentioning about their shan and maqam, Allah subhanahu wa ta'ala says they are those that they are not afraid of dunya, that what the people would say. When they would be doing ibadat or worship, or they would be remembering Allah subhanahu wa ta'ala, they would not be thinking that what would the people say, log kya kahenge. But rather,
They are only and only afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the true fear, which is that khawf that we should have, which is that fear that one true Muslim should have. And they are not sorrow about anything. Sorrowness does not come their way. Why? Because they are muqarrabeen. They are those that have attained the qurb, the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. They are those for whom Allah subhanahu wa ta'ala is saying that they are mine, they are my friends. And for whom Allah subhanahu wa ta'ala says that if you say anything about my friends, if you say anything ill and wrong about my friends, that I announce a jung and war against you. They are those true men of Allah subhanahu wa ta'ala that have spent their days and night in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. Their days were spent fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. They would not only fast in the month of Ramadan, which is compulsory upon us to do so, but rather they would keep optional fast as well. Their days were spent in fast and fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And their nights were spent in Qiyamul Layl, in standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, finding themselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Their days and nights were spent in the recitation of the divine kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. They had a strong bond and connection with the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala. They would recite the Quran. They would understand the Quran. They would recite the ahadith mubarakah. They would read the sayings of Rasulullah alayhi salatu wa taslim. And they would understand them. And then they would implement in their lives whatever is mentioned in Quran and ahadith mubarakah of Janab Rasulullah alayhi salatu wa taslim. These are the true men of Allah subhanahu wa ta'ala, for whom Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. That these are the friends of Allah. They are not afraid of dunya. They do not have any dunyavi fear, any dunyavi khawf. They have the khawf of their Khuda, Allah subhanahu wa ta'ala. They do not have any kind of sorrowness. Why? Because they are near Allah subhanahu wa ta'ala. They've been doing, because Allah subhanahu wa ta'ala says, Fazkuruni azkurkum, that remember me, I shall remember you. Take my name, I shall take yours. What does this mean? If we read the lives of awliya kiram, the true men of Allah, if we read the life of Hazrat Pir Fazlur Rahman, who was the Fazl of the Rahman, Allahu Akbar, ہم آج اس کے عرص سراپا قدس میں اکٹھے ہیں جو مالک کل خالق کائنات کا فضل ہے، اسی لیے تو فضل الرحمن ہے. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. He was that man of Allah that if you read his life or the life of true men of Allah subhanahu wa ta'ala, they would keep themselves in the zikr, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So how does Allah subhanahu wa ta'ala fulfill his promise? As what we are doing today. Allah subhanahu wa ta'ala puts the love of the true men of Allah subhanahu wa ta'ala in our hearts, that we take their name, we remember them, we read their lives, we try to follow them. Allahu Akbar Kabira. If we read the life of Hazrat Pir Fazlur Rahman Sahib Rahmatullahi Ta'ala alayhi wa nawwar Allahu marqadahu, he is that man of Allah that he spent his life in the bargah of Hazrat Khwaja Abdul Rahman Chorvi Rahmatullahi Ta'ala alayhi. And Hazrat Khwaja Abdul Rahman,
the true abd of Rahman, the true servant of Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala. Khwaja Abdul Rahman Chorvi rahmatullahi ta'ala alayhi, when they would be reciting the durood and salam, the salutations, just imagine the love that they had to recite durood and salam upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Khwaja Abdul Rahman Chorvi rahmatullahi ta'ala alayhi would recite the durood and salam, and Janabi Khwaja Fadlur Rahman rahmatullahi ta'ala alayhi would write it. And I don't know if you've heard of this before or not, but if you have, fabiha, if not, then it'll increase in your knowledge, that 30 chapters, 30 para Majmu' Durud Salam was recited by Hazrat Khwaja Abdul Rahman Chorvi rahmatullahi ta'ala alayhi, and was compiled, was written by Hazrat Khwaja Fazlur Rahman rahmatullahi ta'ala alayhi. These are the true men of Allah subhanahu wa ta'ala. They worked on themselves before they conveyed the message of Allah and the Rasul sallallahu alaihi wasallam to anyone else. They advised themselves before they advised anyone else. They loved Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam themselves before they asked others, advised others to love Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. They were found in the court of Allah and His Rasul sallallahu ta'ala alayhi wasallam themselves before they would invite others, or before they would advise others, or before they would tell others to remember Allah, do zikr of Allah, establish your prayers, send salutations upon Rasulullah alayhi salatu wa taslim. They would become the examples themselves for people not to say, or no one could say that, you are telling us, but you are not doing it yourself. These were the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, for whom Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believe, ittaqullah, fear Allah subhanahu wa ta'ala, be afraid of your Lord, your Creator, your sustainer, your nourisher, your cherisher, Allah subhanahu wa ta'ala. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, and find yourself in the company of Sadiqeen, the true people, the truthful people. Yani their claims are true. If they are saying that they are the servants of Allah, then yes, not only their words are mentioned, but their actions speak as well that they are the true servants, the abd of Allah subhanahu wa ta'ala. If they are saying that they love the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, then not only the lip service, but their actions, their amal shows that they are the true lovers of Rasulullah alayhi salatu wa taslim. And these are the men of Allah for whom Allah says, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, find yourself in their company. Now they have been passed on and passed away. So how can you attain their company? By reading their work. If you read the work of Khwaja Fazlur Rahman or Khwaja Abdul Rahman or their family, you will find that their shajara, their lineage of nisbat, of tariqat, goes back to Taridari Halata Damade Mustafa Hazrat Sayyidina Ali Murtaza Karramallahu Wajhul Kareem. And that faizan of Janabi Ali Murtaza Karramallahu Wajhul Kareem is found in their lineage, in their nisbat, in their connection, and it will be found in their families, and especially Hazrat Khwaja Fadlur Rahman alayhim Rahman or Hazrat Khwaja Abdul Rahman Chorvi rahmatullahi ta'ala alayhi. It was the ilmi khandan, the knowledgeable people who worked and strived hard for deen. So these are the men of Allah for whom Allah subhanahu wa ta'ala says that, O you who believe, fear Allah, become the true believers, and sit in the company of these true men of Allah subhanahu wa ta'ala to safeguard your iman, to save yourself, to save your families, to save yourself from the evil of this dunya,
to save yourself from the punishment of the grave, to save yourself from the anger and wrath of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, and for you to be found in paradise, which is the reward of Allah subhanahu wa ta'ala for the ummah of Janab Rasul Kareem alayhi salawatu wa taslim. So I invite you all, I request you all, and I humbly urge that you read the Quran of Allah, you read the Ahadith Mubarakah of Janab Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and with that you read the lives of Sahaba Kiram, Aimma Kiram, and the true men of Allah subhanahu wa ta'ala, and bil khusus Sahib Urs Hazrat Khwaja Fazlur Rahman rahmatullahi ta'ala alayh, and Khwaja Abdul Rahman Chohri rahmatullahi ta'ala alayh, or their family. If I have made any mistake during my talk, I seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and I request and I do dua and supplicate in the court of Allah subhanahu wa ta'ala to grant me first to do the amal, the action, and then everyone else. Once again, I want to wholeheartedly thank the host, the organizers, for allowing me the opportunity to say a few words in this beautiful gathering in Ursarapa Quds of Hazrat Khwaja Fazlur Rahman rahmatullahi ta'ala alayh, wa ma alayna illa al-balagh al-mubin, wa ma tawfiqi illa billah. MashaAllah, that was Sahibzada Hazrat Allama Sahibzada Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib. May Allah Ta'ala bless them. May Allah Subhanahu wa Ta'ala allow them to spread the word of Islam more and more. Is a hukam of Qibla Sahibzada Sahib and Qibla Huzur Qibla Alam Pir Tariqat Rahbar Shariat Hazrat Allama Maulana Pir Muhibbur Rahman Sahib, that they want me to recite the Mankabat Sharif that this Fakir has written in the praise of Huzur Qibla Alam, Huzur Pir Muhibbur Rahman Sahib. If we can all recite the Durud Salam upon the Noble Rasul alayhi salatu wasalam. Sallallahu alayka ya Rasul Allah, wa sallam alayka ya Habib Allah. کرم بانٹتے ہیں سخا بانٹتے ہیں میرے پیر و مرشد دعا بانٹتے ہیں دعا بانٹتے ہیں ہے مرشد محب رحمان میرے کرم کی نگاہ سے ضیا بانٹتے ہیں کرم کی نظر سے ضیا بانٹتے ہیں کرم بانٹتے ہیں سہا بانٹتے ہیں میرے پیر و مرشد دعا بانٹتے ہیں صبح شام ذکر الہی سے روشن صبح شام ذکر الہی سے روشن مریضوں کو در سے شفا بانٹتے ہیں مریضوں کو در سے شفا بانٹتے ہیں کرم بانٹتے ہیں سخا بانٹتے ہیں میرے پیر و مرشد دعا بانٹتے ہیں جسے میرے مرشد
کی نسبت ملی ہے، جسے میرے مرشد کی نسبت ملی ہے، زمانے کو عشق خدا بانٹتے ہیں، زمانے کو عشق خدا بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، سخا بانٹتے ہیں، میرے پیر و مرشد دعا بانٹتے ہیں۔ ہے طالب پھر کوئی نہ رہی اس کو آدم، محبت کا ایسے صلہ بانٹتے ہیں، محبت کا ایسا صلہ بانٹتے ہیں، یہ ہے فیض غوث جلی کا نیازی، یہ ہے فیض غوث جلی کا نیازی، یہ ہے فیض مولا علی کا نیازی، یہ ہے فیض مولا علی کا نیازی، یہ دونوں جہاں کی بقا بانٹتے ہیں، یہ دونوں جہاں کی بقا بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، سخا بانٹتے ہیں، میرے پیر و مرشد دعا بانٹتے ہیں، دعا بانٹتے ہیں۔ میں بلا تاخیر چلتا ہوں اپنے we go towards our guest of honor, chief guest, صاحبزادہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر زاہد کریم صاحب القادری بہروی, the صاحبزادہ of custodian of the سجادہ نشین آستانہ عالیہ بہرا شریف, حضور قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر محب الرحمن صاحب قادری بہروی آستانہ عالیہ قادریہ بہرا شریف. ہم ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں اور صاحبزادہ صاحب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیان سے ہم کو مستفید بھی فرمائے. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this majlis. We go towards صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر زاہد کریم صاحب بہروی. انشاءاللہ they will الدین بہروی رحمت اللہ علیہ کی دعا سے نصیب ہوئی. میرے دادا جان تقریباً 9-10 سال کے ہوں گے جب تقریباً یہ 1912-13 کا واقعہ ہوگا. تو جو میرے دادا جان کے چچا جان تھے حضرت کامل الدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے. انشاءاللہ پھر ان پہ کبھی جب ان کا عرس پاک کا وقت آئے گا تو ان کے بارے میں بات کروں گا. تو وہ مجذوب ہو گئے تھے. 11 سال 9 مہینے وہ عالم جذب میں رہے. 1 مہینہ 21 دن بعد وہ کھانا کھاتے تھے وہ بزرگ, اور روزانہ ان کا معمول تھا چاشت کے وقت وہ کھڑے ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں اس میں کیا حکمت تھی ان کی. اپنے کمرے میں اپنے کمرے کی دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے. تو میری پردادی صاحبہ
رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میرے دادا جان سے کہا، پیار سے کہا بیٹا فضل الرحمان ان سے دعا کرواؤ۔ کہا امی جان کیا دعا کرواؤں؟ کہا بیٹا ان سے دعا کرواؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقرب لوگوں میں شامل کرے اور میرے اوپر یہ مہربانی کرے کہ جس طرح خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی کی دولت عطا کی ہے، اس برکت سے مجھے بھی مستفیض فرما دے میرا رب۔ دادا جان بچے سے تھے، انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے کہنے پہ حضرت کی خدمت میں عرض کر دی۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے ادھر ہی، کہا بیٹا اللہ تمہیں دے۔ تو بڑے مقرب باپ، بڑے عظیم ہستی تھی وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کامل الدین رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اپنے زمانے کی بہت مقرب ہستی غوث الزمان حضور خواجہ محمد عبد الرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ، کاتب مصنف مجموعہ صلوات الرسول، مصنف مجموعہ صلوات الرسول شریف، کہ آپ کے پاس علم لدنی کی وہ دولت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں مختلف اولیاء کو نصیب ہوئی، اور وہ نعمت عظمیٰ ہمارے خواجہ حضور چھوروی کو نصیب ہوئی۔ اور حضور چھوروی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے نسبت قائم ہوئی حضرت محمد فضل الرحمان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ حضور چھوروی میرے دادا جان کے چچا حضرت خواجہ محمد کامل الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ طریقت تھے، اور آپ بھی ان کے خلفاء میں سے تھے۔ تو بڑی کم سنی کی عمر میں، تقریباً آپ کی عمر 14-15 سال ہوگی، کہ جب آپ بیعت کے لیے حضرت کے پاس حاضر ہوئے حضور چھوروی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ اندازہ کر لیں کہ اتنی کم سنی کی عمر میں آپ نے ان کو جاتے ہی، کیونکہ آپ تربیت یافتہ تھے حضرت خواجہ کامل الدین رحمۃ اللہ علیہ کے، بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھے۔ تو جس دن آپ بیعت کے لیے چھور شریف گئے، تو اس دن جاتے ہی آپ کو انہوں نے بیعت بھی کر دی اور خلافت بھی عطا کر دی۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے، خادم تھے، انہیں اس بات پہ بڑا غصہ آیا۔ ان کا حضور ساری زندگی ہم لنگر کی روٹیاں پکا پکا کے، آپ کے مہمان سنبھال کے، خدمتیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ یہ 15 سال کا 16 سال کا بچہ ہے، اس کو آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آتے ہی اس کو خلافت بھی دے دی اور بیعت بھی کر دیا اس کو آپ نے۔ حضور چھوروی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم اور باکمال، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسا شیخ اور مرشد نصیب فرمائے۔ اللہ کے رازوں کو جاننے والے بزرگ تھے وہ۔ تو آپ نے فرمایا پیار سے نا، وہ چاند کے لفظ کو چنی کا، ہر شخص کو وہ چنی کہا کرتے تھے، یعنی لفظ چاند کو پیار سے چنی میں تبدیل کر دیتے تھے، یعنی میرے چاند میرے پیارے۔ تو وہ ان سے کہتے کہ چنی، جب کوئی گوالا اپنی بھینس کا دودھ نکالتا ہے تو وہ بالٹی کو دھوتا ہے نہیں دھوتا؟ تو چنی، میرا کام تو دودھ میں جاگ لگانا ہے، اگر خلافت اور بیعت میرے اختیار میں ہوتی تو میں سب سے پہلے اپنی اولاد کو دیتا۔ اپنی اولاد سے پیاری کسی کو کوئی چیز ہے؟ یہ رب کے فیصلے ہوتے ہیں، حضور کی نگاہ کرم ہوتی ہے۔ اللہ جس کو منتخب کر دے، اللہ کی مرضی سے یہ فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کسی کی اپنی رضا اور منشا شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ جس کو رتبہ دے دے،
یہ برتن پیچھے سے دھلا آیا، میرا کام فقط جیسے دودھ میں جاگ لگائی جاتی ہے دہی بنانے کے لیے، میرا کام تو جاگ لگانا ہے، تو جو میرے لیے کہنا تھا، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کری۔ تو چنی اس میں برتن کا دھلا ہونا اور اللہ کی رحمت کا شامل حال ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت میرے جو دادا جان رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنے چچا جان سے علم لدنی کے لیے دعا کرائی تھی۔ تو آپ کو یہ ملکہ حاصل ہوا کہ آپ علم حاصل کرنے گئے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تقریباً 40 دن میں آپ کو صرف و نحو پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ نے ایسا آپ کو ذہن عطا کیا تھا، صرف اور نحو کی جو ابتدائی کتابیں تھیں ان پہ آپ کو اللہ کی رحمت اور کرم نوازی سے آپ کو عبور حاصل ہوا 40 دنوں۔ تو حضور چوروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی تو آپ نے حکماً فرمایا کہ بیٹا آپ کتابی علم چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے علم لدنی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ تو آپ نے حکماً کسبی علم سے آپ کو منع فرما دیا۔ اور پھر آپ کو یہ نعمت حاصل ہوئی جو 30 پارے درود شریف ہے نا، آپ صبح کی نماز تہجد پڑھ کے بیرا شریف اور ہری پور کا چور شریف کا کوئی 8-10 کلومیٹر 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، پیدل راستے ہوتے تھے، صبح تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے نکل جانا، حضور چوروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا۔ تو وہاں آپ سارا دن رہتے تھے، مغرب تک عشاء تک۔ تو آپ جو درود شریف ہوتا تھا اس کی آپ کو کتابت کی سعادت حاصل ہے۔ آپ کاتب مجموعہ صلوات الرسول، جو کاتبین مجموعہ صلوات الرسول ہیں، ان میں شامل ہونا اللہ کی رحمت سے، آقا علیہ السلام کی توجہ سے اور حضور چوروی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور صحبت کی وجہ سے یہ نعمت عظمیٰ حضرت خواجہ محمد فضل الرحمن بیروی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی۔ تو آپ آتے تھے تو ان کو شام کو جب آتے تھے یا صبح جب جاتے تھے تو علاقے ویران ہوتے تھے، بعض دفعہ جنات بھی تنگ کرتے تھے راستے میں۔ کیوں کہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو یا وہ کوئی نیک کام کرنے والے لوگوں سے راستے میں روڑے اٹکانا، یہ ابلیس کا اور شیاطین کا کام ہے۔ یہ مسئلہ جب پیش ہوا تو حضور چوروی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی گھوڑی تھی، آپ نے کہا بیٹا چنی یہ میری آپ گھوڑی لے لیں، آپ اس پہ بیٹھ کے جایا کریں۔ ایک تو آپ صبح آتے ہیں پیدل 8-10 کلومیٹر اور پھر رات کو جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ شیاطین کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو آپ اس پہ آنا جانا کریں، بیٹھا کریں اس پہ اور جایا کریں اس پہ۔ تو پھر آپ اس پہ شام کو آتے اور صبح واپس جب چور شریف جانا تو اس پہ آپ تشریف لے جاتے، تو اس سے جو یہ مسئلہ ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب تو جب انہوں نے آپ کو گھوڑی دی تو دادا جان رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے اپنے شیخ سے کہا حضور میں ناچیز عاجز مسکین آپ کا خادم اور نوکر، آپ کی گھوڑی، حضور مجھے اس کی بخشش عطا فرمائیں کہ میرے اندر اتنی سخت اور ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کی جو گھوڑی ہے اس پہ بیٹھ سکوں۔ تو آپ نے کمال فرمایا، آپ نے کہا الامر فوق الادب، میرے پیارے چاند محمد فضل الرحمان، میرے حکم کو آپ میرے ادب پہ فوقیت دیں، ادب کو حکم کے اوپر نہ لے جائیں، بلکہ میرا حکم جو آپ کے دل میں میرا ادب ہے اس سے میرے حکم کو اوپر لے جائیں،
اور میری رضا منشا یہ ہے کہ آپ گھوڑی پہ بیٹھ کے جایا کریں۔ پھر وہ بڑا عرصہ حضور چھوری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال مقدس کے بعد بھی رہی۔ تو اپنے شیخ کی اس گھوڑی کا یہ ادب تھا کہ جب وہ گھوڑی اس دنیا سے گئی تو آپ نے اس گھوڑی کا بطور ادب اپنے شیخ کی نشانی اور ایک شیخ کی ایک طرف سے تحفہ، تو آپ نے بڑے ادب کے ساتھ اس گھوڑی کو پھر اس کی تدفین کی، یعنی اس کو کھلے عام نہیں چھوڑ دیا کہ باقی جانور اس کی جسم کو نوچ کے کھائیں، تو کہا کہ چلو ادب کے بطور ادب کا تقاضا رکھتے ہوئے انہوں نے گڑھا کھود کے اس کو زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ تو حضور چھوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت تھی وہ عین حضور کی سنت کے مطابق تھی۔ حضرت میرے جو دادا جان رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ شریعت کے انتہائی پابند تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے پابند تھے، قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ آپ طب کسی سے پڑھی نہیں تھی مگر اپنے زمانے کے بڑے حکماء میں آپ کا شمار تھا۔ آپ کے پاس کیونکہ ڈاکٹر تو ہوتے نہیں تھے تو لوگ چارپائی پہ آپ مریض لاتے تھے، اور وہ اس وقت پہلے وقتوں کے جو پرانے حکماء ہوتے تھے وہ ایک اکسیریں ہوتی تھیں، ککھ کہتے تھے ان کو، سوئی کے ناکے پہ ڈال کے وہ کاغذ پہ رکھتے تھے تو وہ مریض اس کو کھاتا تھا۔ تو تقریباً ہمارا جتنا بھی یونین کونسل ہمارا جو علاقہ ہے، بیرا شریف، پنڈوری، کالو پنڈ، سری کوٹ کا علاقہ اور گدوالیاں اور اس طرح کے باقی جتنے علاقے ہیں قرب و جوار ہری پور شہر کے، جہاں تک تعلق اور سلسلہ ہمارا، یعنی حضور چھوری رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے جدھر جدھر لوگ تھے وہ سارے کے سارے ان کی خدمت میں آنا اور لوگوں کا علاج جسمانی بھی کرتے تھے، روحانی بھی کرتے تھے۔ آپ اپنے مریدین کو حضور کے طریقے پہ چلاتے تھے۔ میں بطور تربیت ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو آج، شاید میری گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے آج کی، اس میں چہلکاف شریف کا جو ورد ہے یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے ایک گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں ہے کالو پنڈ، وہاں کے دو والد اور بیٹا دونوں آپ کے مرید تھے، اور بھی مریدین کافی اس طرح تھے۔ تو والد ان کے بوڑھے تھے، تو حضرت نے بچہ جو ان کا تھا اس کو چہلکاف کا ورد دیا کہ بیٹا آگے اللہ کی مخلوق کی جو خدمت ہوگی تو وہ کرنی ہوگی، تو آپ کے اندر اس چیز کی اہلیت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ بچہ بڑا تابعدار تھا اپنے والد، محمد اسلم ان کا نام تھا۔ وہ اپنے والد گرامی کی خدمت کرتے تھے، رات کو وہ دبا رہے تھے تو ان کے ہونٹ ہلتے نا، تو چہلکاف کفا کربو کا کب یکفی کا واقف فتح، اس طرح پورا سبق ہے تھوڑا سا، وہ پڑھ رہے تھے۔ تو والد نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابو جان چہلکاف پڑھ رہا ہوں۔ کہا کس نے اجازت دی؟ کہا جی کہ شیخ طریقت نے دی۔ تو بڑے پیار سے والد اپنے بیٹے کو کہا بیٹا چہلکاف ایک سخت چیز ہے، تو اس میں جب کوئی پڑھتا ہے یا یہ ورد ہوتا ہے تو بیٹا اس میں کافی چیزیں چھوڑنا پڑتی ہیں، اگر آپ چہلکاف پڑھیں گے بیٹا تو میرے بوڑھے والد کا کیا ہوگا؟ بیٹا شیخ کا حکم سر آنکھوں پہ، میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے آپ کو اس قابل سمجھا، مگر بیٹا اگر آپ اس کام کو جاری رکھیں گے تو میں بوڑھا کدھر جاؤں گا؟
تو جا کے ابھی اٹھو، عشاء کا وقت تھا غالباً، تو جاؤ بیٹا. یہ واقعہ تقریباً 1964-65 کا ہوگا، 1964-65 کا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جاؤ، ان سے میری طرف سے ادب عرض کرو کہ میرے والد بوڑھے ہیں، کہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ آپ اس ورد سے معافی عطا فرمائیں. تو بچہ بھی بڑا تابعدار تھے اپنے والد صاحب کے. وہ اٹھے گئے، تو جا کے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے والد صاحب کا یہ کہنا ہے. تو حضرت نے پتہ کیا کہا؟ پیار سے کہا محمد اسلم، جس میں والد کی رضا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا. جو آپ کے والد محترم نے کہا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو آپ کو مل جائے گا. تو وہ بوڑھے ہیں، آپ ان کی خدمت کو جاری رکھیں. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے، بہت بڑا حق ہے. شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو مراد تک پہنچانا. شیخ ایک پل اور سیڑھی ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان، کہ ہر کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے آداب کو جانتا ہو، حضور کی بارگاہ کے آداب کو جانتا ہو. شیخ وہ خزانہ ہوتا ہے اللہ کی معرفت کا، کہ جسے شیخ کو اپنے شیخ کی بارگاہ کا ادب اور شیخ کی برکت سے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ساری کائنات کے مالک پیارے رب کی بارگاہ کے ادب سے شیخ واقف ہوتا ہے. وہ آداب سکھاتا ہے شیخ اپنے مرید کو. شیخ بڑا شفیق ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حضور کی امت کے لیے غمگین ہوتا ہے، کہ وہ حضور کی امت کو گناہوں سے نکالنا چاہتا ہے اور اللہ کی مقربیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے. شیخ ہو، وہ لفظ ہوتا ہے نا، پیر ہو پیڑ نہ ہو. آج کل تو دکانیں ہیں، بس اللہ ہی مہربانی کرے، میں کیا کہوں. تو ہر شیخ جو اللہ والے ہیں وہ اپنے مریدین کو اپنے ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق، ان کی پوری تلقین حقوق اللہ سے سکھانے کے ساتھ حقوق العباد کی تلقین زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ جس کے پاس حقوق اللہ، لوگوں کے معاملات جس کے ٹھیک نہیں ہیں، اس کے اللہ سے کیا معاملات ٹھیک ہوں گے؟ جو اللہ کی مخلوق کا دل توڑنے والا، ظلم کرنے والا، اور رب کیا اسے اپنی بارگاہ کا قرب دے گا؟ کبھی نہیں دے گا. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی مرید ہیں، اگر آپ کا شیخ، آپ کا مرشد آپ کے والدین کے ساتھ آپ کو کمیٹڈ نہیں کرتا یا آپ کو جبراً اپنے پاس روک لیتا ہے، تو اس شیخ کی کیا ضرورت ہے آپ کو، کہ جو آپ کو آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، آپ نہیں کرتے. تو ایسا شیخ اور ایسا بیٹا دونوں ہی اللہ کو ناپسند ہیں. یاد رکھیں ایک بات کو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے. یہ زندگی فقط ہمیں اس لیے ملی کہ ہم اس زندگی میں اللہ کو خوش کر لیں. اللہ کی خوشی اللہ کے محبوب کی اتباع میں ہے،
اللہ کے محبوب اس زیور سے آراستہ ہیں، اتباع کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اگر آپ کو کہیں کوئی نعمت نہیں ملتی یا یہ خزانہ آپ کو کسی خانگاہ سے اس زمانے میں نہیں ملتا، تو اس خزانے کو پانے کے لیے آپ سیرت الرسول کو پڑھیں، آپ المواہب اللدنیہ کو پڑھیں، آپ کتاب الشفا کو پڑھیں، آپ سیرت ابن الشام کو پڑھیں، آپ طبقات ابن سعد کو پڑھیں، آپ مدارج النبوہ کو پڑھیں، آپ شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو پڑھیں، پھر آپ صحابہ کو پڑھیں، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، خواتین جو ہیں وہ صحابیات کرام کو ساتھ پڑھیں، خصوصاً صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات کو پڑھیں۔ پھر تابعین میں سے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ذوالنون مصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت بشر الحافی۔ امام کتابوں میں آپ پڑھیں تو کتاب اللمع ہے، رسالہ کشیریہ ہے، یواقیت الجواہر ہے، اس کے بعد عوارف المعارف ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر اسی طرح کشف المعجوب شریف ہے۔ آپ ان مقرب اولیاء کرام اور سلاسل طریقت کے بڑے بزرگان سلسلہ قادری کے حضور شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر حضرت سلسلہ نقشبند کے سلسلہ نقشبند کے جو بزرگ ہیں ان کو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، سلسلہ سہرورد کے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشت کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ شاذلی کے بزرگ شیخ احمد دباغ رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ رفاعیہ کے بزرگ، اور اس طرح یہ جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے اللہ کو کس طرح پایا، انہوں نے اپنی وفا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے رکھی، ان کو آپ پڑھیں۔ جب تک ان کو پڑھیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر پڑھ کے یہ چیزیں جس میں نظر آئیں اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ آپ کو اللہ سے جوڑ دے گا۔ ایک بار اللہ کی محبت کا رنگ اور نور آپ کو نصیب ہو گیا، پھر آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اور الحمدللہ شکر ہے رب کا، اللہ نے نیکوں کی اولاد میں ہونا نصیب کیا، اور اللہ نے حضرت خواجہ محمد فضل الرحمان بیروی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی محبت سے سرفراز فرمایا تھا، حضور علیہ السلام کی محبت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ ایک ولی کامل تھے، عاجز اور مسکین تھے، حضور کی سنت اور سیرت کی کامل تفسیر ہونے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی حضور چودھری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے، اور آپ کے اندر کوئی ایسی غیر اخلاقی اور غیر شرعی کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ کوئی کہہ سکے کہ کوئی کمی ہو، کیونکہ اللہ کے دوست جو لوگ بن جاتے ہیں، رب اپنی رحمت سے ان کے اندر سے ہر کمی کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے احسان سے آپ کو کمیوں کجیوں سے رحمت سے محفوظ، کمی غلطی خطا تو انسان معصوم عن الخطا تو انبیاء کرام ہیں، غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہی ہوتی ہو جاتی ہے، مگر جن پہ اللہ کا انعام ہو جائے، جیسے اللہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو جو انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرمایا تھا۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے، میری گزارش ہے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں
کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی اور شرافت کا نور دے اور اپنی رحمت سے نیک لوگوں کی سنگت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی نماز کا دھیان رکھیے گا، اپنے روزوں کا دھیان رکھیے گا، اللہ کی مخلوق پہ ظلم نہ کیجیے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیے گا، اپنے ماں باپ کی بے ادبی اور نافرمانی سے اللہ کی پناہ مانگیے گا، نفس اور شیطان کی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، ہر ایک کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھیے گا، حرام سے، رشوت سے، سود سے، چوری سے، بدکاری سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کو، یہ شیطان کے آلے ہیں، خراب چیزیں۔ اور اچھی چیز وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اپنی اندر سے بخل، کسی مسلمان سے حسد نہ کیجیے گا، بخل نہ کیجیے گا، چغلی نہ کیجیے گا، غیبت نہ کیجیے گا، دو بہن بھائیوں کو آپس میں لڑائیے گا نہ، ایک کی بات اٹھا کے دوسرے کی بات طرف لے نہ جائیے گا، اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہ کیجیے گا، کچرا پھینکنا اور گھر کا پانی گلی میں پھینک دینا اور کانٹے راستے میں پھینکنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، کیونکہ نہ ہی حیوانات کے اوپر ظلم کیجیے گا۔ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، داریہ ہو، اللہ کی صفت ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو ایک مسلمان اللہ کی مخلوق پہ کسی طرح بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو جیسے حضور شفیق تھے غیر مسلموں کے لیے، اس طرح شفیق ہونا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض کا درجہ، واجب الفرض کا درجہ رکھتا ہے کہ اسے اپنے آقا کی طرح شفیق اور مہربان ہونا چاہیے ہر مخلوق کے لیے۔ کیوں؟ اسلام کردار کا نام ہے، اور اگر ہمارا کردار کمزور ہوگا تو کون ہمارے آقا کا کلمہ پڑھے گا؟ اسلام جبر کا نام نہیں، اسلام کردار کی بلندی کا نام ہے، کیونکہ اب ہم کلمہ کو ضرور ہیں مگر کردار کی پستی ہمارے اندر آ چکی ہے، نہ ہم خود مستحکم ہیں، نہ حضور کے دین کی طرف کسی کو لانے کے قابل ہیں، ہمارا کردار ہی نہیں ہے۔ اسلام کردار کا نام ہے، دین اسلام کردار کا نام ہے۔ اولیاء اسلام حضور کے کردار کا نمونہ ہوتے ہیں۔ تو آج جن کا عرس کی گفتگو کر رہا ہوں، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں یہ نمونہ ہونا نصیب فرمایا تھا۔ اسی طرح بے شمار بزرگ گزرے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، احمد شاہ سریکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح پیر بابا صاحب، رحمان بابا صاحب، کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پبیاں شریف، میاں گل محمد کنگال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مانگل شریف، حضرت پیر یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گنج شتر شریف، بے شمار کائنات میں اللہ کے محبوب گزرے، وہ سارے کردار تھے، نمونے تھے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی پابندی کرنے والے تھے۔ آخری بات سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، مہینہ بھر رہا، تو ناراض ہو کے جانے لگا، مرید ہونے کے لیے آیا، ناراض ہو کے جانے لگا۔ حضور پورا انہوں نے پوچھا کہ کیوں واپس جا رہے ہو؟ کہا جی کہ آپ کو مرید ہونے آیا تھا، پورا مہینہ کوئی کرامت آپ کی نہیں دیکھی میں نے۔
وہ کہا پورا مہینہ آپ میرے پاس ہیں، مجھے حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا؟ کہا استقامت سے بڑی کیا کرامت ہے، حضور کی تابعداری سے بڑی کوئی کرامت اور ہو سکتی ہے؟ تو کرامتیں دیکھنے کے چکروں سے باہر نکلیں، حضور کی تابعداری کے معاملے کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ کرامتیں کسی کے ولی ہونے کی نشانی نہیں ہیں، حضور کی سنت پہ استقامت اللہ کا محبوب ہونے کی نشانی ہے۔ تو آخری بات یہی کہوں گا کہ استقامت کو پکڑیں، کرامتوں کے چکروں سے نکلیں، حضور کے وفادار بنیں، اللہ کے وفادار بنیں، اور اس دنیا سے کامیاب ہو کے اس دار فانی کو کامیاب ہو کے الوداع کہیں۔ اللہ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے، کلمہ طیبہ کی نعمت سے بہرمند فرمائے۔ اللہ پاک سارے حضور کی ساری امت کی حفاظت اور نگہبانی فرمائے۔ اللہ کشمیر، فلسطین، افغانستان، یمن، لبنان، شام، ان سب مسلمان ملکوں کے اوپر اپنی رحمتیں کرے، بالخصوص مسجد اقصیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے، اور مسلمانوں کو ہدایت، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آزادیاں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی ساری امت کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرے، اور ہم سب کو حضور کا تابعدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ذریاتہ اجمعین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من الجن والناس والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل عون من الاحوال الطاہر یا اکرم الخلق ما لمن حبیبہ سواک عند حلول الحادث الاممی ولن يديك رسول الله جاؤ بھی جل کریم تجلا بسم اللہ۔ اے مولا کریم، اج دی عرس پاک وچ 41 لاکھ دفعہ آدم صاحب اور انہاں دے دوست بھائی سارے نے درود شریف پڑھ کے بھیجا۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ انہاں دعا جانا جساں عطا فرما، انہاں دے رحمت فرما، انہاں دے فضل فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس درود پاک ہوں انہاں دے واسطے نجات کا ذریعہ فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ یا اللہ صحت عطا فرمائے نا، یا اللہ انہاں دے کاروباراں میں ترقیاں نصیب فرما، انہاں دے گھر میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ گھر میں بے اتفاقیوں کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ دعا جانا میں عزت اور پردہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ